بھٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. انفارچونیٹلی ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی، لیکن یہ دیکھا گیا کہ جب ڈومیسٹک وائلنس کا بل آیا اس کے اوپر مزاحمت آئی کچھ حلقوں کی طرف سے، حکومت نے گیو ان کر دیا، گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے بعد اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں بھیج دیا. یہاں پر کتنا اہم ہے ریاست کا رول یہ فیل کروانے کے لیے خواتین کو کہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں، کیونکہ اس وقت ہر خاتون اس ملک کی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ افسوسناک، شرمناک اور جتنا بھی دردناک اس کو کہیں وہ کم ہے. یہ بیٹی کا معاملہ ہے اور ایک خاتون کا معاملہ ہے، اور جس طرح قتل کیا گیا، جن حالات میں جس طرح وہ آخری لمحے جو وہ ہوں گے وہ خاتون ہی جان سکتی، یا ان کے والدین ہی جان سکتے ہیں، یا ان کے دوست احباب ہی جان سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، اللہ کرے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، یہ طاقتور فیملی ہے، پیسے والی فیملی ہے. نظام انصاف ہمارا فرسودہ، ناکارہ اور کسی نہ کام کا ہر جگہ چور دروازے ہیں، ہر جگہ چور دروازے ہیں. تو اور بچہ ذہنی معذور ہے، ذہنی مریض ہے ماشاءاللہ سے، تو اس لیے یہ کوئی اینڈ تک نہیں پہنچے گا. یہ کسی نہ کسی سٹیج سے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی اس کو شامل کر لیں، تو یہ کسی نہ کسی سطح سے سٹیج سے یہ نکل جائے گا اور یہ ایک اور کیس جو ہے دب جائے گا. دوسری بات، سامیہ ایک مسرور ہوتی تھی جسے والدین نے کرائے کے قاتل کے ذریعے خواتین کے شیلٹر میں قتل کروا دیا تھا. مختارہ مائی تھی اس کے مجرم. مختارہ مائی بتاتی ہے کہ آج بھی اس کو جب دیکھتے ہیں تو کھنگ کے گزرتے ہیں، ہلکا ہلکا کنگتے ہیں، کھانسی کر کے گزرتے ہیں کہ مختارہ بی بی ہم ابھی زندہ ہیں. جنوبی پنجاب کے مشہور سیاسی خاندان کی بہو فاخرہ ہوتی تھی اور جس پر تیزاب گردی کا جو شکار ہوئی، اٹلی کے ہسپتال کی عمارت سے چھلانگ لگا کر آخر اس نے خودکشی کی. اور یہ تھانے کچہریوں کو چھوڑیں، عدالتوں کو چھوڑیں، گھروں میں خواتین محفوظ نہیں ہیں. ماں باپ سے، چاچا سے، بھائیوں سے، ماموں سے، نانوں سے پناہ گاہوں میں محفوظ نہیں ہے، دارالامان میں محفوظ نہیں ہے. ڈاکٹر خدیجہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، پر چاقو سے 30 بار حملہ کرنے والا 3.5 سال بعد رہا ہو گیا. اور سوات میں جب طالبان، یہ وہ ملک ہے میڈم شیخ کہ سوات میں جب طالبان نے ایک خاتون کو کوڑے مارے تو ہمارے بہت سارے دانشور اور انٹلیکچول کھڑے ہو گئے کہ واقعی حقدار تھی وہ کوڑوں کی، اسے کوڑے مارنے چاہیے تھے. عثمان مرزا کا کیس سامنے ہے، 2 مردوں نے جس طرح اپنی ماں، ان کو مرد کہنا توہین ہے، ماں کو اور بہن پہ ظلم کیا. پشاور کی بچوں کی ماں، حیدرآباد کی قرۃ العین. سر میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں، واقعات سارے میں نے ابتدائیے میں بتائے، میں آپ سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ پتہ ہے میڈم شیخ، میں جب میرے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں، سر آپ کے میرے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ خاتون کا قصور ہے کہ اس نے کپڑے ایسے پہنے، خاتون کا قصور ہے وہ یہاں گئی، اس طرح کی باتیں اس معاشرے میں ہوتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو روکنا ممکن کیسے روکا جائے؟ یہ وزیر اعظم کا جو خواتین کا کپڑے اور وزیر اعظم کا، اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھ دیں. میرا اس پہ اپنا ایک ویو ہے، اس پہ میں نہیں بات کرنا چاہتا، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. یہ ایک ون آف دا ریزن، اور وزیر اعظم نے بعد میں بیان بھی دیا تھا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے تھے. لیکن میں صرف آپ کو بتا دوں کہ گلی محلوں میں، بازاروں میں، جب یہ اسلام آباد میں رہتا ہوں، اچھا یہ کیوں بڑی امپورٹنٹ ہے سر؟ نہیں بیٹی صاحب، یہ کیوں بڑی امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، نہیں رکھ سکتے. مجھے پتا ہے، مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی لڑکی. اچھا قتل ہو گئی ہے، قتل ہو گئی ہے لڑکی کا، اور وہ اتنی آزاد خیال تھی کہ وہاں پہنچی ہوئی تھی. ان کے والدین کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہنچی ہوئی تھی، وہ ان کے والدین نے نہیں روکا. یعنی یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا کچھ، یہ اس بے نور معاشرے میں نور کہانی روز ہوتی ہے، روز. اور یہ واقعہ کیوں نہیں؟ کیونکہ خواتین کے خلاف جنسی ہراساں، کاروکاری، ریپ کے قوانین تو بن گئے،
مگر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، وہ جو میں پہلے بھی کہتا رہا، اگر یہ اسپیشل عدالتیں ہوں، اسپیشل پراسیکیوشن ہو، اسپیشل پراسیکیوٹرز ہوں، اور 3 مہینے کے اندر سزا، اور سزا وہی ہو، عدالتیں، اسپیشل پراسیکیوشن، لیکن بھٹی صاحب ہمارے پاس ایسے بہت سے واقعات ہیں